اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، توحید الہی اصول دین کی جڑ و شاخ، اصول اور فروع کے ضمن بات چل رہی تھی، اور بات توحید الہی، توحید کے اثرات اور نتیجے تک بات پہنچی تھی کہ توحید کا نتیجہ کیا ہے، توحید کا اثر کیا ہے اور توحید کے فائدے کیا ہیں۔ یہ آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری تھی۔ اب آپ کی خدمت میں نویں منزل پر ہم لوگ قل هو اللہ احد کے ضمن میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد اثرات اور اس کے لوازمات۔ لفظ قل، اللہ نے کہا ہے، قل عام طور سے عقیدے کی منزل میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی رسول کو حیثیت رسالت تسلیم نہیں کی گئی ہے، کوئی رسول کو نبی نہیں مان رہا ہے، لیکن ہوا سب مان رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ منوا رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر، تم اللہ کے کہنے پہ کہہ رہے ہو، لہذا لوگ مان لیں۔ لہذا بات پروردگار کی طرف سے نقل کی جا رہی ہے، ورنہ جب اس کی حیثیت مسلم ہو جائے تو اس کا امر ہی عمل کے لیے کافی ہے۔ جب لوگ پیغمبر اسلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے دیں گے تو اب پیغمبر اسلام خود ہی کہہ دیں گے تو کافی ہے، لیکن ابھی پیغمبر کی لوگ اطاعت نہیں کر رہے، نبوت نہیں مان رہے ہیں، اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں مان رہے ہیں، لہذا خدا کہلا رہا ہے۔ لفظ ہوا اشارہ ہے کہ پروردگار کا اجمالی تصور ہر ذہن میں پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وجود خدا پایا جاتا ہے، پیدا کرنے والا پایا جاتا ہے، اور اصل خدا کا عقیدہ مذہب کے دین نہیں ہے، مذہب وجود خدا کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ مذہب خدا کا ہونا یہ نہیں ہے، خدا کے وجود کے بعد سے مذہب شروع ہوتا ہے، اور جہاں وجود خدا کے دھندلے تصور کو واضح کیا جاتا ہے کہ ہے تو ایک ہے، وہ دیکھنے والا ہے، قادر مطلق ہے، تمام صفات اور کمالات کا مظہر ہے، اور اس سلسلے میں پائے جانے والے اختلافات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دور جاہلیت اور الحاد میں وجود خالق کا موضوع زیر بحث نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان آج خدا کے وجود کے بارے میں دلیلیں نہیں پیش کرتا۔ اصل بحث یہ ہوتی کہ وہ خالق ایک ہے یا بہت ہے، محتاج ہے یا بے نیاز ہے، اس کا رابطہ مخلوق سے ہے یا مادے سے ہے، یا معنوی ہے روحانی ہے۔ سورہ توحید نے انہی مسائل کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے، اور اصل وجود کے مسلم ہونے کی طرف لفظ ہوا سے اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ اس ذات اقدس کا نام ہے جس میں تمام صفات، کمال، جمال، جلال پائے جاتے ہیں، اور سب اپنے ہوں، کسی کی عطا کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ سارے کمالات خود اپنے ہیں، ذاتی ہیں، کسی کے عطا نہیں ہیں، اور اسی بنا پر لفظ سوائے ذات واجب کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔
نبی اور امام کمال ذات اور صفات کے باوجود یہ کمزوری رکھتے ہیں کہ سب پروردگار کا دیا ہوا ہے اور اسی کے کرم کا نتیجہ ہے، ورنہ کمال ذات اور صفات صرف پروردگار کا اپنا حق ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ وحدت کے جملہ اقسام، تمام معنی وحدت کے اقسام میں پروردگار کی وحدت احادیت کی منزل پر ہے، جہاں نہ اجزاء ہیں نہ تقسیم ہے، نہ اس کے حصے بن سکتے ہیں نہ اس کے پارٹ بن سکتے ہیں، اور نہ اس کا اور اوپر ملا کے کچھ اور بن سکتا ہے، نہ ترتیب ہے اور نہ حلول ہے۔ کفر کے خداؤں کی کثرت یا تو خدا سازی ہے کہ خود خدا کو بناتے ہیں پیدا ہوئی ہے، یا اس کی شکل و صورت سے۔ اسلام نے اپنے خدا کو ان تمام نقائص، نقص اور عیب سے پاک رکھا ہے، لہذا وہاں دو چار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا کفر کے خدا تین طرح سے محتاج ہیں، کافر کے خدا تین طریقے کے محتاج ہیں، کوئی بنائے تو بنے، کہیں بٹھائے جائیں تو بیٹھے، کوئی مانے تو خدائی چلے۔ اسلام نے اپنے خدا کو ہر مرحلے پر صمد قرار دیا ہے، بے نیاز قرار دیا ہے، جس میں کسی طرح کا کھوکھلا پن نہیں پایا جاتا۔ وہ نہ بنانے کا محتاج ہے، نہ بٹھانے کا اور نہ ماننے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایسے ہی بے نیاز بنا دیا ہے کہ وہ کسی کے بنانے، بٹھانے یا ماننے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص اس کا محتاج ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں درج ہے کہ علی کا ساری امت سے مستغنی ہونا، علی کا ہر امتی سے الگ ہونا اور امت کا علی کی طرف محتاج ہونا دلیل ہے کہ علی سے بالا تر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات مولا کائنات کی محتاج ہے، مولا کائنات کسی کے سوائے خدا اور نبی کے کسی کے احتیاج نہیں رکھتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے میری خدائی علم کے واقعی حامل مل جاتے تو ایک سمجھ سے تمام توحید اسلام، ایمان دین شریعتوں کی تشریح کر دیتے۔ اگر مجھے خدائی علم کی واقعی حامل مل جاتے، لیکن خدائی علم کے لوگ اگر جان لیتے تو امام نے فرمایا کہ میں سمد کے ذریعے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں اسے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، منزہ ہے، تو میں اسی ایک سمجھ سے تمام توحید، تمام اسلام، مکمل ایمان، مکمل دین، شریعت صرف ایک سمجھ سے سمجھا دیتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے باخبر نہیں ہیں اور صحیح طریقے سے مسائل کی طرف وہ سب آمادہ نہیں ہیں، نہ جاننے والے ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، لم یلد ولم یولد اشارہ ہے کہ اسلامی قانون پر رشتوں کی حکمرانی ممکن نہیں ہے۔ اسلامی جہاں قانون ہوتے ہیں وہاں رشتہ کارگر نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے چچا ہیں، وہ ہمارے داماد ہیں، ہمارے سسر ہیں، ہمارے بیٹا ہے، کوئی رشتہ یہاں نہیں چل سکتا۔ ایسے مقدس قانون کا ذمہ دار انہی افراد قرار دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو قرار دیا جا سکتا ہے جو رشتوں کی کار فرمائی سے آزاد ہیں، جو ان کا تعلق جو ہے وہ رشتوں سے نہیں ہے، وہ بالکل آزاد ہیں رشتوں سے، اور ہزار رشتوں سے گرفتار ہونے کے بعد بھی اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے رشتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا اور خدائی کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا۔ لہذا خدا وند عالم نے جو قانون بنایا ہے اور سورہ
قل هو اللہ میں یہ جامعیت پیدا کر دیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے، اور بے نیازی کے بعد اس کا کوئی رشتہ کسی سے نہیں ہے۔ معرفت الہی کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے، بہت اہم ہے۔ خدا عقل میں آ جائے تو ذہن کا پروردہ ہو جائے، اور نگاہ میں آ جائے تو محدود ہو جائے۔ اس کی معرفت کا ذریعہ صرف آثار ہے۔ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انبیاء، مرسلین، ائمہ، یہ سب آثار ہیں خدا تک پہنچنے کے۔ یہ سب علامت الہی ہے، یہ آیات الہی ہے، یہ شعائر خدا ہیں جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ لیکن آثار خود ہی ناقص ہیں، ان سے وجود خالق کا اندازہ ہو سکتا ہے، وجود خالق کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہیں، اور مخلوق کے ذریعے خالق تک ہم کیسے ہیں؟ بس یہ کہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، ورنہ کسی آثار کے ذریعے سے ہم خدا کا تعارف، معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن کمال خالق کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس کا وسیلہ صرف وہ افراد ہیں جو تمام کمالات کے مالک ہوں، تاکہ کمال ذات کی طرف رہنمائی کرے۔ تو بالکل آسان ہے، ہم زمین، چاند، ستارے یا آثار کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں ہر طریقے کا کمال نہیں پایا جاتا۔ لیکن کچھ ایسے باکمال پروردگار نے بنائے ہیں جن کے دیکھنے کے بعد کمال کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ نبی، مرسل، ائمہ معصومین علیہم السلام کی وہ ہستیاں ہیں جو مکمل کمال ہی کمال ہیں، اور جو کمال کے ذریعے کمال الہی تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہیں۔ اس کمال کو دیکھنے کے بعد انسان کمال خدا کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ لہذا ہر منزل کو سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا کہ توحید الہی کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اور اللہ کی یکتا کیا ہے، اور اللہ کو ایک کیسے مانا جائے۔ اللہ کا نہ رشتہ ہے اور نہ ناتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، بلکہ حالات دیکھنے کے بعد یہ محسوس کر سکتے کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن کمال تک جانے کے لیے کمال محمد اور آل محمد کو دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ اتنے باکمال ہیں تو ان کا خالق کتنا باکمال ہوگا۔ توحید کا یہ تصور صرف خدا کو مانیں گے، اور وہ جس کو منوائے گا اس کو بھی نہ مانیں گے۔ توحید یہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم خدا کو مان لیتے ہیں لیکن خدا جسے منوائے ہم اسے نہیں مانتے۔ جیسے شیطان ہے، شیطان خدا کو مانتا تھا لیکن وہ کہتا تھا میں آدم کو نہیں مانوں گا۔ تو یہ کون سی توحید؟ توحید خالص اسے نہیں کہتے، بلکہ اہلیسیت ہے، ابلیسیت ہے، اور شیطنت بھی یہی تھا کہ تجھے مانتا ہوں، مانتا رہوں گا، لیکن تیرے علاوہ کسی کی عظمت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، تو خود ہی حاکم کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کتنا بھی حکم دے ہم اس کو ماننے کے لیے اگر تیار نہیں ہیں تو یہ توحید نہیں ہے۔ شیطان نے یہی کیا کہ میں تجھے تو مانتا ہوں، تیرے فالو کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن جو تو منوانا چاہتا ہے، جسے تو اقرار کرانا چاہتا ہے، جس کے سامنے تو جھکوانا چاہتا ہے، جس کا سجدہ تو کروانا چاہتا ہے، میں اس کی طرف جھکنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بہتر بنایا، اگر بہتر ہے بھی تو بنایا کس نے؟ آگ پانی سے کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ جتنا کام پانی آتا ہے، یہاں تک کہ آگ کو بھی پانی بجھا سکتا ہے، بہت سی چیزیں کوالٹی، لیکن اصل میں اس نے توحید کو نہیں مانا تھا، لہذا اسے مان رہے تھے، جو منوا رہے تھے اسے نہیں مان رہے تھے۔ یہی تو ہے، یہ نبی کو مان رہے ہیں، نبی جسے منوا رہے ہیں مجمع کے درمیان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر کس طریقے سے ہم نبی کو مانتے ہیں؟ ماننے کا مطلب ہے کہ جس کو مانو اس کی بھی مانو، جس کا اقرار کرو اسے بھی فالو کرو، اس کے آرڈر، اس کے احکام کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لو، ان کی زندگی اپنی زندگی میں داخل کر لو، اور انہیں اپنا لیڈر اور مالک مان لو کہ ہم تجھے مانتے ہیں، جسے تو منوائے گا میں اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہی صحیح ماننے میں ماننا ہے اور اقرار کرنا ہے
اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اب ہم لوگ بات کر رہے تھے توحید الہی۔ توحید الہی وہ مرکز ہے، وہ ماوا ہے کہ جہاں انسان توحید کے نتائج، توحید کے اثرات کی طرف غور کر سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ جب انسان توحید الہی کو مان لے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا، اللہ کو ایک مان لے گا، تو اس کے اندر احساس مسئولیت پیدا ہوگی، کام کی جواب دہی پائی جائے گی۔ انسان کی صبح و شام کی زندگی میں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس دو طرح کے ملجا اور ماوا ہوتے ہیں، جس کے پاس دو طریقے کے کام ہوتے ہیں، اس کا احساس ذمہ داری خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی اس کا سہارا لے کر اس سے بے نیاز ہوتا ہے، اور کبھی اس کی پناہ میں آ کر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ کوئی دو طریقے کی ڈیوٹی لے لی، ذمہ داری لے، تو کمی اس میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعے اس ذہنی بغاوت کا بھی علاج کر دیا ہے، اور انسان کو یہ محسوس کرا دیا ہے کہ تیرا خدا ایک ہے، اور اسی نے تجھے وجود دیا ہے، اسی نے تجھے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں تمام چیزیں کمالات دیے ہیں، اور ہر طریقے کا جو سہارا ہے، امداد ہے، اور ہر طریقے کے جو تمہارے کارنامے ہیں، سب کا اصل پروردگار ہے، جس نے تمہیں وجود دیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ خبردار، کبھی انسان سوچے، غور کرے اور فکر کرے کہ خبردار کبھی یہ احساس نہ ہو جائے کہ کوئی طاقت اس سے بھی بے نیاز بنا سکتی۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اتنا اعلیٰ بنایا، کوئی اور خدا ہوتا تو ہمیں اور اچھا بناتا۔ کبھی یہ تصور ذہن میں نہیں آتا، اور جب ایسا کوئی امکان نہیں ہے، ناممکن ہے، تو عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کے آرڈر کو مانا جائے، اس کی اطاعت کیا جائے، اس کے حکم کو اپنی زندگی میں اہم رول دیا جائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اور اسی کی ذات پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، راضی رہے، اور تسلیم کی منزل پر پہنچ جائے۔ اور جب ایسا کوئی امکان نہیں ہے تو انسان کو اپنے عقل، منطق اور تمام فلسفی کے اعتبار سے یہ تقاضا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے احکام پر، اس کے حکم پر عمل کیا جائے، اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کی پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ کہ انسان توحید الہی مانتا ہے تو اس کے بارگاہ میں جا کے جواب بھی دینا ہے کہ ہم نے تجھے کیسا مانا ہے، تجھے مانا ہے تو تیری بات بھی مانی ہے، تجھے مانا ہے تو تیری اطاعت بھی کی ہے، تجھے مانا ہے تو تیری عبادت بھی کی ہے، تجھے مانا ہے تو وسوسہ شیطانی سے ہم دور رہے ہیں، خواہش نفسانی سے ہم دور رہے ہیں، اور ہر طریقے کی جواب دہی ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں کسی کے سامنے، خدا کے سامنے، محشر میں، حساب و کتاب میں، قبر میں، برزخ میں، عالم میں، ہر جگہ ہمیں حساب دینا ہے۔ اور یہ احساس مسئولیت کہ کوئی مجھ سے سوال کرے گا، کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور کسی کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ توحید کا ثمرہ ہے، توحید کے نتیجے ہیں، توحید کے اثرات ہیں، توحید کے بینیفٹ ہیں، توحید کے فائدے ہیں۔ اگر یہاں تک انسان آ گیا تو یاد رکھیے توحید الہی کا جو اثر ہے کائنات میں، ان اثرات میں ایک اثر یہ ہے کہ انسان ان اثرات کو اپنی زندگی میں دیکھے کہ توحید کا اثر ہماری زندگی میں پایا جاتا نہیں، احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہے یا نہیں، احساس مسئولیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں، اور اگر یہ ہے تو بقائے کائنات، توحید کا ایک الگ رموز، توحید کے ایک الگ مقام، رتبہ، درجہ اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ یاد رکھو کہ انسان اس توحید کے ماننے کے بعد
پروردگار کے حکم کو فالو کرنے کے بعد یہ یاد رکھے کہ عقیدہ توحید نے انسان کو یہ شعور بھی دیا ہے اور یہ عقل بھی دے دیا، یہ ہوشیاری بھی عقیدہ توحید نے ہمیں دیا ہے کہ اس کائنات کی بقا کا راز، یہ کائنات باقی ہی ہے وحدت پروردگار میں، اللہ کی یکتائی میں یہ کائنات باقی ہے۔ خدا نخواستہ اللہ ایک نہ ہوتا اور دو ہوتے اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا تو کائنات باقی نہیں رہتی۔ یہ کائنات کی بقا وحدت پروردگار میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ پروردگار کی وحدت میں یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ اگر وحدت الہی ہے تو یہ سمجھو کہ کائنات باقی ہے اور کائنات میں وحدت الہی کا وجود چھپا ہوا ہے۔ آج ایک ہی پروردگار ہے تو کائنات باقی ہے، اسی کا نظام چل رہا ہے، اسی کے احکام چل رہے ہیں، اسی کے آثار ہیں، ورنہ یہ آثار کچھ اور ہوتے اور تباہی اور بربادی کا مظہر ہو جاتا۔ ورنہ دو خدا ہوتے تو یا باہمی اختلاف کا شکار ہو جاتے، آپس کے اختلافات کے ذریعے بن جاتے، یا ایک دوسرے کے مشورے اور اس کی مدد سے کام لیتے، یا تو دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا یا اتنی صلح ہو جاتی کہ ایک دوسرے کے مشورے، اس لیے کہ دو ہیں، دونوں منوائیں گے تو نہیں چلے گی، اگر دونوں منوائیں گے تو ایک دوسرے کے مشورہ کر لیں گے کہ بھائی یہاں تک ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے کی مدد چاہیے تو مدد جو چاہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو کسی کے مشورے کی ضرورت پڑے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا ایک خدا کی وجہ سے، ایک کامل پروردگار کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، سجی ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے۔ مشورہ اور مدد سے کام کرنے والے خدا نہیں ہوتے۔ خدا کسی کے مشورے اور امداد کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کو اسے بالکل بھی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، اور محتاج کو خدا نہیں کہا جاتا، جو محتاج ہے انہیں خدا نہیں کہا جاتا، اور مستقل طور پر اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرنے کا، یہ اپنے اقتدار کا مظاہرہ مشاہدہ کرنے دکھانے کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ کہتا، اور اس طرح یہ نظام عالم بکھر کر رہ جاتا اور یہ دنیا فنا ہو جاتی۔ کائنات کی بقا اسی بات کی دلیل ہے، کائنات باقی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مالک کائنات مدبر نظام عالم صرف ایک ہستی ہے۔ کائنات کا مالک، نظام عالم، ہستی چلانے والا صرف ایک ہستی ہے جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، باقی ہے، اور اسی کے اشارے پہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ ہے تو ہے، یہ کائنات میں ایک ہی خدا ہے، لہذا کائنات باقی ہے، ورنہ اختلاف ہوتے یا مشورے کی ضرورت ہوتی یا ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کی ضرورت ہوتی۔ یہ جو کسی طریقے سے خدائی میں نہ اختلاف ہے، نہ مشورہ ہے، اور نہ ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور اسی دلیل سے یہ بات بھی کھل گئی، واضح ہو گئی کہ کسی بھی نظام کو باقی رکھنا ہے تو اس میں وحدت اور اتحاد پیدا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر یکتا ہے، یونٹی ہے، اتحاد ہے تو کوئی نظام باقی رہے گا۔ جہاں سے یونٹی، اتحاد ختم ہو جائے تو وہ وحدت اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے سارے معاملات جو بکھرے پڑے ہیں، اختلافات پڑے ہیں، ہمارے اندر وہ یونٹی کسی مقصد، کسی کام کے اعتبار سے نہیں ہے، اور ہمارا صحیح معنوں میں ایک چیز پر ہمارا اتحاد، ہماری یونٹی، ہمارے ایک طریقے سے ایک چیز پر جامعیت نہیں ہے، لہذا وہ چیز برباد ہو جاتی ہے، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ لوگ اسے باقی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی نظام کو باقی رکھنے کے لیے یونٹی اور اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے،
اور نظام صحیح چلانے کے لیے کوئی ایک ہو جو اپنے اشارے، اپنے حکم، اپنے آرڈر پہ یہ نظام چلائے، ورنہ نظام میں بربادی ہو جائے گی۔ مالک کائنات خدا ہونے کے اعتبار سے بے نیاز تھا، لہذا اس کے یہاں مشورہ، مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن انسان بے نیاز نہیں ہے، لہذا اس کا فرض ہے کہ باہمی مشورہ اور امداد سے رائے قائم کرے۔ دیکھیے یہ صرف خدا کے لیے ہے کہ وہ کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بالکل بے نیاز نہیں ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم سمجھ نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ جب ہم محتاج ہیں تو ہمیں مشورے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کسی نہ کسی کی مدد کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی رائے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ کام ہمیشہ افتراق، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ہر طریقے کے دیکھیے انسان کی کمزوری ہے، کمی ہے، جس کی وجہ سے انسان محتاج ہے، اور محتاج ہے تو اسے رائے کی بھی ضرورت ہوگی، کبھی استخارہ خدا سے رائے لے گا، کبھی ائمہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں، کبھی مؤمنین سے رائے مشورہ، کبھی ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد انسان کے لیے درکار ہے، ورنہ کام ہمیشہ افتراق، اختلاف، فتنے، فساد اور انتشار کا شکار رہیں گے، اور کسی مثبت نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح نتیجے تک انسان کے پہنچنے کے لیے انسان کو رائے اور مشورہ اور مدد کی ضرورت ہے۔ وحدہ لا شریک ہونے کے لیے اسے کسی کے دو خدا ہونے یا کسی سے رائے مشورہ یا کسی کی ہیلپ یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ وحدت کے خلاف ہے، وحدانیت الہی کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ ایک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت ہے، اور جب ہے تو ہمیں کسی کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، اور جب عمل کرنا ہوگا تو یقیناً انسان اس کائنات میں سرخرو ہونے کے لیے وحدہ لا شریک کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ سورہ توحید نے 3 خصوصیت بیان کی ہے، اس کے 3 مرتبہ تلاوت پورے قرآن کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ سورہ توحید اگر پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب ہے، اور اس کے روزانہ کسی نہ کسی نماز میں پڑھنا تقریباً ضروری ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی پہلے رکعت میں، دوسری رکعت میں، کسی جگہ پہ 5 وقت کی نماز میں کسی نہ کسی جگہ پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے۔ سورہ قل ہو اللہ اگر شروع کر دیں تو اسے توڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتے۔ باقی سورہ میں ہے کہ اگر آدھے سے پہلے سورہ پڑھ لیا گیا ہے تو اسے توڑ کر سورہ قل ہو اللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسری خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت ٹھہر کے کرنا چاہیے، اسے نہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بلکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ وحدانیت الہی کی 3 خاصیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو منزل قل هو اللہ احد قرار دیا ہے۔ گویا علی کی بے نیازی کو 3 مرتبہ میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے پر روزانہ غور کرنا ضروری ہے۔ علی کے اختیار، علی کی قدرت، علی کی امامت، علی کی عدالت پر غور کیا جائے، اور اس سے بآسانی گزرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ٹھہر کر غور کر کے ضروری ہے، لازم ہے علی بن ابی طالب کے کمال کی طرف آمادہ ہونا۔ مذہب کی 2 بنیادی کام ہیں، خدا کو پہچانوانا اور پھر اسے منوانا۔ مذہب کا کام ہے، خدا ایک ہے، یہ بھی توحید کے بینیفٹ میں سے ہے، فائدے میں سے ہے، نتیجے میں ہے، رزلٹ میں ہے کہ مذہب کی 2 بنیاد ہے، بیس ہے، بنیاد ہے۔ خدا کو پہچانوانا، خدا کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا، میں نے کسی مخلوق کو خلق کیا ہے تاکہ وہ ہمارا تعارف کرائے۔
تو پہچنوائے اور پھر اسے منوائے کہ خدا ایک ہے ہر منزل پر. کبھی اپنے کمالات دکھا کے خدا کو منوائے، کبھی اپنے معجزات دکھا کے خدا کو منوائے، اور کبھی اس کے صفات اور کمالات کو خدا کے ذریعے منوائے. اور نہ مانے تو جنگ کرے، کفار مشرکین سے جنگ کرے وحدانیت الہی، حکم الہی کی بنیاد پر. تو معلوم ہے مذہب کے دو بنیادی کام ہیں، خدا کو پہچنوانا اور پھر اسے منوانا. کفار کا عیب یہ تھا کہ وہ 360 خاموش خداؤں کے قائل تھے، ماننے والے تھے. ایک ناطق اور متکلم، ایک بولنے والے پروردگار کے خدا کے قائل نہیں تھے، مانتے نہیں تھے. اور یہی عادت اسلام کے بعد تک باقی رہ گئی. اسلام نے اپنے فریضے کو پورا کیا، اور چونکہ پہچنوایا علم کا طلبگار تھا، پہنچانا علم کا طلبگار تھا، منوانا طاقت کے متلازم تھے. یعنی جو خدائی پہچنوائے خدا کو تو اس کے لیے علم ضروری ہے، خدا کو منوائے خدائی احکام کو تو اس کے لیے جسم ضروری ہے. اسی لیے اپنے ہر نمائندے کو دونوں طاقتوں سے اللہ نے نوازا ہے. یعنی اللہ کا جو نمائندہ ہوگا، اللہ کا جو لیڈر ہوگا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا، وہ خدا کو منوائے گا تو اس کے لیے جسم چاہیے، خدا کو پہچنوائے گا تو اس کے لیے علم چاہیے. تو اللہ نے اپنے تمام نمائندے، اپنے خلیفہ اور جانشین کو دو چیزیں دی ہیں. اختلاف کی بات ہی نہیں، لڑائی کی بات ہی نہیں. جس کو بھی دنیا مانتی ہے اپنا لیڈر، اس کے اندر دو چیزیں دکھائے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، جس میں طاقت کتنی ہے. علم کے ذریعے وہ خدا کی پہچان کرائے، اور جس کے ذریعے وہ خدا کو منوائے. تو توحید اور معرفت کا واقعی معلم اور مرشد وہ ہوگا جو علم و معرفت کے اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں. صحف سماوی آسمانی کتابوں کی تلاوت کرے، طاقت کے اعتبار سے گہوارے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کرے، اتنا علم ہو کہ پیدائش کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، اور اتنے جسم میں طاقت ہو کہ گہوارے میں اجدر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. ایسے لوگ خدا کو پہچنوا بھی سکتے ہیں، خدا کو منوا بھی سکتے ہیں. یعنی محمد اور آل محمد کے وہ کمالات تھے کہ جو خدا بند عالم کے تعارف کے لیے آئے تھے، خدا کے پہچان کے لیے آئے تھے، اور خدا کو منوانے کے لیے آئے تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توحید کے ضمن میں گفتگو ابھی جاری و ساری ہے، آپ اسے مشاہدہ کریں اور انشاءاللہ اسے لوگوں تک پہنچائیں. وحدانیت الہی، توحید الہی کے ضمن میں بات چل رہی ہے. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین.